ہمارے چینل انوار شریعت آصف رضا میں آپ کا خوش آمدید۔ آئیے ہم سب مل کر علم دین عام کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں خبر دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلوب کو پاک کرنے والے ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا کامل تزکیہ نفس فرمایا، لہٰذا وہ نیکوکار، صالح، بلند اخلاق اور اوصاف حمیدہ والے ہیں۔ ان کی نیت صحیح اور ان کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ایمان کا معیار صحابہ کرام کو ٹھہرایا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز الایمان، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے، جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ نیری ضد میں ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ مذکورہ آیت کے تحت تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مومن وہ ہے جس کا ایمان صحابہ کرام کی طرح ہو، جو ان کے خلاف ہو کافر ہے۔ وہ حضرات ایمان کی کسوٹی ہیں۔ نیز تزکیہ نفوس فرمانے والے اور صحابہ کرام کو اخلاق کی بلندیوں پر پہنچانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یوں تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہی ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، لیکن خلفائے راشدین اس معاملے میں تمام سے ممتاز و یگانہ ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی انہیں خلفائے راشدین فرمایا گیا، یعنی ہدایت یافتہ خلفاء۔ نیز ہمیں ان کی اتباع کی خصوصی تاکید کی گئی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو۔ جو قومیں اسلاف کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بناتی، وہ ذلت و پستی کے عمیق گڑھے میں گر جاتی ہیں۔ بیابانوں کی تاریک راہیں ان کا مقدر بن جاتی ہیں، شاہراہ دستور کے بجائے گمراہیوں کی اندھیر وادیوں میں بھٹکتی پھرتی ہیں۔ آج مسلمان قوم نے صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین کی سیرت کو پس پشت ڈال دیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ انتہائی تیزی کے ساتھ بے عملی کے سیلاب میں بہتی چلی جا رہی ہے۔ اصلاح امت کے لیے کڑھنے والے علماء ربانیین صحابہ کرام اور اولیاء عظام کی سیرت پر کتابیں لکھتے آئے ہیں، تاکہ امت کا رشتہ اسلاف سے جوڑ کر اسے بے عملی، ذلت و رسوائی کی اندھیر وادیوں سے نکالا جا سکے۔ انہی میں فقیہ ملت حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ بھی ہیں، جنہوں نے مستند روایات پر مشتمل کتاب خلفائے راشدین لکھ کر امت پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک باکمال استاد کہ جو بہت سی خوبیوں کا جامع ہوتا ہے، اپنے جس شاگرد میں جس خوبی کی ممتاز صلاحیت پاتا ہے، اسی خوبی میں اس کو باکمال بناتا ہے۔ جس میں فقیہ بننے کی زیادہ صلاحیت پاتا ہے، اسے فقیہ بناتا ہے۔ جس میں مقرر بننے کی صلاحیت واضح ہوتی ہے، اسے کامیاب مقرر بناتا ہے، اور جس میں مصنف بننے کی صلاحیت غالب ہوتی ہے، اسے باکمال مصنف ہی بناتا ہے۔ تو ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جس صحابی میں جس خوبی کی ممتاز صلاحیت پائی، اسی وصف خاص میں اسے کامل بنایا۔ لہٰذا اپنے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں صدیق بننے کی صلاحیت کو واضح طور پر محسوس فرمایا، تو اسی وصف میں ان کو ممتاز و کامل بنایا۔ اور صدیق ہونا ایسا وصف ہے جو بہت سی خوبیوں کا جامع ہے، اور اس وصف خاص کے سب سے زیادہ مستحق صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی تھیں، اسی لیے وہ اس سے سرفراز فرمائے گئے۔ آپ کی خلافت، خلیفہ کیسے مقرر ہوئے؟
آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کا نائب اور خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے۔ حدیث شریف کی مشہور کتاب سنن بہقی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خلافت کے معاملے کو حل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں جمع ہوئے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہت سے اجلہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین موجود تھے۔ سب سے پہلے ایک انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے اس طرح خطاب کیا کہ اے مہاجرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات میں سے کسی شخص کو کہیں کا عامل مقرر فرماتے تھے تو انصار میں سے بھی ایک شخص کو اس کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ خلافت کے معاملے میں بھی ایک شخص مہاجرین سے ہو اور ایک انصار میں سے ہو۔ پھر ایک دوسرے انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اسی قسم کی تقریر فرمائی۔ ان لوگوں کی تقریروں کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا، حضرات، کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، لہٰذا ان کا نائب اور خلیفہ بھی مہاجرین ہی میں سے ہوگا، اور جس طرح ہم لوگ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون و مددگار رہے، اب اسی طرح خلیفہ رسول اللہ کے مددگار رہیں گے۔ یہ فرمانے کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب یہ تمہارے والی ہیں، اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ سے بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اور پھر انصار و مہاجرین رضوان اللہ تعالی اجمعین نے آپ رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔ حضرت زبیر کا بیعت کرنا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ایک نگاہ ڈالی تو اس مجمع میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا۔ فرمایا کہ ان کو بلایا جائے۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے صاحبزادے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابیوں میں سے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مسلمانوں میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ یہ کہنے کے بعد کھڑے ہوئے اور آپ رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی۔ حضرت علی کا بیعت کرنا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجمع پر ایک نظر ڈالی تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے۔ فرمایا کہ علی بھی نہیں ہیں، ان کو بھی بلایا جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو طالب کے صاحبزادے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ان کے داماد ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسلام کو کمزور ہونے سے بچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ انہوں نے بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی طرح کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، آپ کچھ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آگے بڑھایا تو پھر کون شخص آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس فرمان میں اس واقعے کی جانب اشارہ ہے جو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا اور آپ ہی کو تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کا امام بنایا۔ یہاں تک کہ ابن زما کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم فرمایا کہ وہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھیں، مگر اتفاق سے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق موجود نہ تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ اور مسلمان ابو بکر ہی سے راضی ہیں، وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ بہرحال اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو متفقہ طور پر خلیفہ تسلیم کر لیا گیا اور کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور اللہ کے محبوب دانائے خفایا و غیوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حرف بحرف صحیح ہوا
کہ میرے بعد خلافت کے بارے میں خدا تعالی اور مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہ کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں نہ صحیح ہو کہ وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ندی کا بہتا ہوا دھارا رک سکتا ہے، درخت اپنی جگہ سے کھسک سکتا ہے، بلکہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، مگر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ٹل سکتا۔ ناظرین، سیرت خلفائے راشدین میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔